بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی امت کے بڑوں نے جو کیا سو کیا، ہمیں جہالت، گمراہی اور تنزلی کے اندھیروں میں دھکیل دیا۔ ہم مسلمان نہ دین کے رہے نہ دنیا کے رہے، نہ دنیا کی ترقی اور انسانیت کی خدمت میں ہمارا حصہ ہے، نہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے بن پائے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ اور رسول والا ہی انسانیت کی خدمت کرتا ہے، دنیا میں ترقی کرتا ہے، علوم و فنون میں آگے ہوتا ہے، خدمت خلق میں آگے ہوتا ہے، شرافت میں آگے ہوتا ہے، حق گوئی میں آگے ہوتا ہے اور سکون و اطمینان میں آگے ہوتا ہے۔ اللہ والا مطمئن اور پرسکون ہوتا ہے۔ آج نہ ہمارے پاس علم ہے، نہ ترقی ہے، نہ دولت ہے، نہ عزت ہے، نہ سکون ہے۔ کیوں؟ تحقیق کریں کیوں؟ ہم اوروں پہ الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے اپنے دین کی تعلیمات بدل دی، آسمانی کتابوں کے احکامات بدل دیے۔ ہم کیوں نہیں سوچتے کہ ہم نے کیا کچھ بدل دیا، کیا کچھ چھپا دیا؟ آج بھی مسلمان خاموش رہا، چپ رہا، مجبور رہا، بے بس رہا، سستی دکھائی تو اس کی نسلیں اسے تا قیامت ملامت کریں گی۔ ہمارا نوجوان بے روزگار ہے، ہمارا نوجوان آوارہ ہے، ہمارا نوجوان ہوس پرست ہے، ہمارا نوجوان شہوت پرست ہے، ہمارا نوجوان چور ہے، ہمارا نوجوان ڈاکو ہے، ہمارا نوجوان دہشت گرد ہے، ہمارا نوجوان غریب ہے، ہمارا نوجوان مجبور ہے، بے بس ہے۔ کیوں؟ کسی کے پاس اس کا جواب ہے؟ ہمارا نوجوان شادی کی عمر کو پہنچ کر کمارا ہے یا پھر آوارہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس نہ گھر ہے، نہ روزگار اور نہ ہی اختیار۔ امت کی بچیاں جوانی کی عمر دفتروں میں دھکے کھا کر گزار دیتی ہیں، کبھی باس سے دوستی، کبھی بوائے فرینڈ سے دوستی۔ ہمارا نوجوان گھر تباہ کر لیتا ہے۔ کیوں؟ کس لیے؟ باپ کو بیٹے کی بیوی پسند نہیں آئی، ماں کو بہو پسند نہیں آئی، بہن کو بھابھی پسند نہیں آئی، اور غلام کی رائے کو کون اہمیت دیتا ہے؟ بے روزگار اور بیکار تو خود بوجھ ہے۔ ہمارا نوجوان بیکار کیوں ہے؟ نکما کیوں ہے؟ یہ ایک سوال ہے، یہ سوال ہے امت کے بڑے لوگوں پر۔ ہمارے معاشرے کی لڑکی باس سے شادی کر لیتی ہے، بوڑھے آدمی سے شادی کر لیتی ہے، شادی شدہ سے شادی کر لیتی ہے۔ کیوں کیوں کیوں؟ ہمارا جوان بے روزگاری کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے، پیسے کی وجہ سے امیر لڑکی کے ہاتھوں کھلونا بننے پر مجبور ہے۔ وہ امیر لڑکی کے لیے دلچسپی کا سامان ہے۔ کیوں؟ ہمارے معاشرے کی جوان لڑکی باس کے ساتھ راتیں گزارنے پر کیوں مجبور ہے؟ وہ امیر لڑکے کی گرل فرینڈ بننے پر کیوں مجبور ہے؟ وائے نادانی کہ تو محتاج ساقی ہو گیا، میں بھی تو، مینا بھی تو، ساقی بھی تو، محفل بھی تو۔ مسلمان کیوں مجبور ہے؟ کیوں محتاج ہے؟ کیوں بے بس ہے؟ یہ قرآن وائز کے لیے نہیں اترا، مولوی کے لیے نہیں اترا، قرآن پاک ہر انسان کے لیے اترا ہے۔ خود قرآن پڑھو، خود حل تلاش کرو، خود اپنے سوال کا جواب ڈھونڈو، قرآن ترجمے سے پڑھو۔ ایک تفسیر پریشان کرے تو ساری تفاسیر کا مطالعہ کرو، ایک ترجمہ پریشان کرے تو سارے تراجم کا مطالعہ کرو، تمہیں نظر آ جائے گا کہ کہاں ڈنڈی ماری گئی ہے۔ وہ وقت اور تھا جب لوگوں کی کتب تک رسائی نہیں تھی، تفاسیر تک رسائی نہیں تھی، تراجم تک رسائی نہیں تھی، احادیث تک رسائی نہیں تھی، تاریخ تک رسائی نہیں تھی۔ اب سوشل میڈیا کی بدولت ہر چیز آپ کے ہاتھ میں موجود موبائل کے اندر ہے، آپ کو کوئی پیسہ نہیں لگے گا، آپ کو فری میں ہر چیز ملے گی۔ جھوٹے ملے واحد زاہد اپنی موت خود مر جائیں گے، اور اے مسلمان جوان، تو دنیا میں بھی سرخرو ہوگا اور آخرت میں بھی سرخرو ہوگا۔ اللہ کا حکم ہے نبی کی اطاعت کرو، آتی اللہ و آتی الرسول فتابعونی یحببکم اللہ، کہ اللہ کی اطاعت کرو، میرے رسول کی اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ نبی جو دے وہ لے لو، اور جس سے منع کر دے اس سے رک جاؤ۔ میرا نبی جو بولتا ہے، جو کہتا ہے، وہ وہی ہوتا ہے، وہ اللہ کا کلام ہوتا ہے۔ تو ہمیں قرآن میں درس ملا کہ نبی کی اطاعت کرو، نبی کا اتباع کرو، نبی جو دے وہ لے لو، جس سے روک دے اس سے رک جاؤ۔ تو ہمیں دیکھنا ہے کہ گمراہی سے بچنے کے لیے پہلے قرآن نے نسخہ دیا ہے، سورہ شورى پڑھے، قرآن ترجمے سے پڑھے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا مودۃ فی القربى، کہ نبی ان سے
سے کہہ دو میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، بس 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 میرے قرابہ داروں سے محبت کرو، بس میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ یہ قرآن میں واضح حکم ہے۔ اب میرے نبی نے کیا فرمایا؟ 1400 سال پہلے کون سا نسخہ بتایا؟ یہ نسخہ لکھ لو، میں تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان کی اتباع کرو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، ایک قرآن اور دوسرے اپنے اہل بیت۔ یہ حدیث مسلسل ہے، متواتر ہے، مستند ہے، صحیح ہے اور ثابت شدہ ہے۔ افسوس 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 جو نبی کی اطاعت پر یقین نہیں رکھتے، جو نبی سے محبت نہیں کرتے، جو نبی کا اتباع نہیں کرتے، جو صرف نام کے عاشقان رسول ہیں، غلامان رسول ہیں۔ انہوں نے اہل بیت کو ایک کنارے لگا دیا، انہوں نے اہل بیت کو ہر جگہ سے نکال دیا۔ کیوں؟ یہ وجہ آپ تلاش کریں، کیوں اہل بیت کے ساتھ یہ سلوک ہوا؟ کیوں نبی پاک کی یہ حدیث سلیبس میں بدلی گئی، تاریخ میں بدل دیا گیا؟ اس حدیث کو تاریخ اور سلیبس میں بدلا گیا۔ لوگوں کو اہل بیت سے دور رکھنے کے لیے آپ سلیبس میں پڑھیں، اس میں اہل بیت کو ہٹا کر ساتھ سنت لکھ دیا گیا۔ آج تک کسی عالم دین نے یہ آواز اٹھائی کہ آپ نے حدیث کو بدل دیا ہے، اس میں تبدیلی کر دی ہے؟ اور یہ کس نے تبدیلی کی ہے؟ اللہ کے رسول نے گمراہی سے بچنے کا راستہ بتایا، نبی کے قول کو بدل دیا۔ کیا حضرت فاطمہ زہرا سے محبت نبی کی سنت نہیں ہے؟ کیا حضرت علی سے محبت نبی پاک کی سنت نہیں ہے؟ کیا حسنین کریمین سے محبت نبی پاک کی سنت نہیں ہے؟ کیا ان سے متعلق متواتر احادیث نہیں ہے؟ کیا ان ہستیوں کے متعلق نبی نے کچھ نہیں فرمایا؟ قیامت تک کامیابی کا اصول قرآن اور نبی کی اطرت کی پیروی ہے۔ ہم نے کس کی پیروی کی؟ ہم نے کس سے دین لیا؟ نبی کی سنت کو، نبی کے طریقہ کار کو نبی کے گھر والوں سے بہتر کون سمجھے؟ جو گھر بھی ساتھ ہیں، جو باہر بھی ساتھ ہیں، جو جنگوں میں بھی ساتھ ہیں، جو سفر میں بھی ساتھ ہیں، جو حضر میں بھی ساتھ ہیں، ان سے زیادہ نبی کی سنت اور دین کو کون جانتا ہوگا؟ نبی کی زبان کے مطابق سب سے زیادہ قرآن کو سمجھنے والے کون ہیں؟ یہ آپ تحقیق کریں۔ ہم نے دین سے اہل بیت کو کیوں نکالا؟ آج پھر حالات دیکھ لیں کہ جب ہم نے نبی کی اطاعت نہیں کی، جب ہم نے نبی کے قول کی پرواہ نہیں کی، جب ہم نے نبی کے طریقہ کار کی پرواہ نہیں کی، تو ہمارے ساتھ کیا ہوا؟ ہم گمراہ ہو گئے، ہم بے سکون ہو گئے۔ ہم نے احادیث بدل دی کیوں؟ ہم نے احادیث بنا لی کیوں؟ جبکہ نبی کا واضح فرمان ہے، کلیئر فرمان ہے، جو مجھ سے جھوٹی بات منسوب کرے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ ہم نے تاریخ بدل دی۔ مسلمانوں بس قرآن ترجمے سے پڑھو۔ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ جن کی قرآن میں مذمت ہے، احادیث میں مذمت ہے، تاریخ میں مذمت ہے، اگر کوئی بھی دوسروں کا لکھا ہوا بیان کرے تو اس پر FIR ہوتی ہے۔ اگر انسان قرآن کی آیت بیان کرے، پھر اس کا ترجمہ کرے، پھر اس کی تفسیر کرے، اس سے متعلق احادیث بیان کرے، پھر اس سے متعلق تاریخ اور روایات بیان کرے، تو اس پر FIR ہوتی ہے۔ یہ قانون کس نے بنایا اور کیوں بنایا گیا؟ یہ قانون اسی لیے بنایا گیا کہ لوگوں کو اہل بیت کے دین سے دور کیا جائے، اہل بیت سے دور کیا جائے۔ تو کیا یہ ایک مسلمان کی موجودہ دور میں ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اصل آیات تک پہنچے، وہ اصل ترجمے تک پہنچے، وہ اصل احادیث تک پہنچے، وہ اصل تاریخ تک پہنچے اور گمراہی سے بچے؟ وہ اپنے رسول کے اس قول کو کیوں نہیں مان لیتا؟ کہ مسلمان کو کیا دشواری ہے، مسلمان کو کیا پریشانی ہے کہ وہ نبی کی اس حدیث کا انکار کرتا ہے کہ میں تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، میں تمہیں گمراہی سے بچنے کا نسخہ بتا رہا ہوں کہ قرآن کی اتباع کرو اور میرے اہل بیت کی اتباع کرو۔ کیا نبی پاک نے کسی اور تیسری بات کو شامل کیا ہے؟ کسی تیسری شخصیت کا ذکر کیا ہے؟ ہم تو وہ لوگ ہیں کہ قرآن کے حکم اور نبی کی تفصیل کو ماننے والے ہیں کہ اللہ نے حکم قرآن میں دیا، تفصیل اور طریقہ نبی نے بتایا۔ ہم ہر چیز میں قرآن کی بات کرتے ہیں۔ کیا قرآن پاک میں نبی کی اطاعت نہیں ہے؟ کیا قرآن پاک میں نبی کا اتباع نہیں ہے؟ قرآن میں اشارے ہیں، قرآن میں حکم ہے، اس کی تفصیل نبی پاک نے بتائی ہے۔ ہم تو نبی پاک کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق درود پورا اس لیے نہیں پڑھتے کہ اس میں ہمیں آل کو شامل کرنا پڑے گا۔ اب تمام مسائل کا حل ایک ہے، گمراہی اور تباہی سے بچنے کا راستہ ایک ہے۔ مولوی نے 1400 سال ڈرامہ کیا، فنکاری کی، ہوشیاری کی، اور مسلمان بیچارہ مزدوری میں پھنسا رہا، کاروبار میں پھنسا رہا۔ کہاں سے پیسہ لاتا کتابوں کے لیے؟ کتنا وقت لاتا تحقیق کے لیے؟
لیے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ ہر کتاب سوشل میڈیا پر اور ہاتھ میں موبائل ہے، بجائے بے حیائی کی چیزیں دیکھنے کے، برائی دیکھنے کے، قرآن ترجمے اور تفسیر سے پڑھیں، اور عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، وہ نشانیاں تلاش کریں، ہماری نسلیں پرسکون ہو جائیں گی۔ جو بھی اہل بیت کا اتباع کرے گا، اہل بیت کی سیرت پر چلے گا، دین اہل بیت کے گھر سے لے گا، میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے، اس کی نسلیں پرسکون ہوگی، اس کی نسلیں بدکاری سے محفوظ ہوں گی، گھروں میں سکون ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اہل بیت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے دین کے ہادی، ہم دو جہانوں کے حکیم کے بتائے نسخے پر عمل کریں اور اہل بیت کے دین کو اپنا کر اس دنیا میں بھی سرخرو ہوں اور آخرت میں بھی سرخرو ہوں۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تمام مسلمانوں کو ہمت دے کہ وہ اپنے پاک نبی کے بتائے ہوئے نسخے پر عمل کریں اور قرآن پاک اور اہل بیت کو نہ چھوڑیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہمت دے کہ ہم اس دین پر چلیں جو اہل بیت نے دیا ہے۔ نبی پاک نے تیسری کوئی بات نہیں کی ہے، میرے رسول نے یہی کہا ہے کہ میں تم میں قرآن اور اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان سے متمسک رہو گے، ان سے جڑے رہو گے تو کامیاب رہو گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو وہ دین دے جو اہل بیت کا ہے، آمین۔